اللہ نے جو توازن و اعتدال کا راستہ بتایا ہے اس سے بہک جانے والے. اور یہ جو رفقائے محترم اوپر ہم نے بندر اور ان کا وہ جو ترجمہ کیا ہے کہ یہ کوئی بالفعل فزیکل بندر نہیں بنا دیے گئے تھے، نہ اس وقت نہ اس دور میں. اس کی شہادت یہ ہے کہ انہی بندروں کے بارے میں فرمایا جا رہا وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، کہ جب یہ بندر قِرَدَ خنازیر عبد الطاغوت اذا جاؤکم، جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں. تو جنگل کے بندر جو تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں آتے تھے، اور آگے قالوا آمنا، وہ آ کر کہتے تھے ہم مومن ہیں. تو یعنی اس سے پتہ چلا کہ وہ کوئی بندر فزیکل یا جنگل کے بندر نہیں تھے، بلکہ محکومی، غلامی اور آزادی و خود مختاری سے محرومی کی وجہ سے انہیں قردۃ والخنازیر اور عبد الطاغوت قرار دیا گیا. تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے. وقد دخلوا بالکفر وهم قد خرجوا به، حقیقت حال یہ ہے کہ وہ جب آپ کی مجلسوں میں آتے ہیں تو کفر لے کر آتے ہیں، اور جب یہاں سے جاتے ہیں تو کفر لے کر جاتے ہیں. ہمارے ہاں تو تصور ہے نا جی کہ فلاں ولی تھا، کتب تھا، میاں صاحب ان کی مجلس میں چور آیا اور کتب بن کر چلا گیا. لیکن قرآن کہتا ہے یہ غلط بات ہے. نبی کی مجلس میں بھی اگر چور آئے اور وہ خود چوری نہ چھوڑے تو نبی بھی چور کو کتب نہیں بنا سکتا. کتب کا تصور باطل ہے. قرآن کہتا ہے کہ نبی کی مجلسوں میں وہ کفر لے کر آتے تھے اور کفر ہی لے کر چلے گئے. اور واللہ عالم بما کانوا یکتمون، اللہ کہتے ہیں کہ میں جانتا تھا، میرے علم میں تھا کہ یہ کیا چھپائے ہوئے ہیں، تو بھی اللہ تعالیٰ نے مداخلت نہیں کی. یعنی اعملوا ما شئتم، انسانی دنیا میں اللہ مداخلت نہیں کرتے. تو جب تک خود کافر کفر کو نہ چھوڑے اللہ تعالیٰ جبرن اور قہرن اس سے وہ نہیں چھڑاتے. وَتَرَى كَثِيرٌ مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ، اور فرمایا کہ تو دیکھتا ہے، دیکھے گا ان میں سے اکثریت کو یسارعون فی الاسم، کہ وہ جدوجہد کرنے والے ہیں اسم میں. اسم وہ چیزیں کہ جو ذات انسانی کو کمزور کرتی ہیں، یعنی حرام کھانے میں، ناجائز مال ہڑپ کرنے میں، جنسی حوالے، یعنی الاسم وہ چیزیں کہ جو ذات انسانی کو انفرادی طور پر کمزور کرتی ہیں. والعدوان وہ چیزیں کہ جو جن کے اثرات دوسروں تک پہنچتے ہیں، مثلا قتل کرنا، دوسروں کے حقوق کو وائلیٹ کرنا یتامہ کے حوالے سے، ہاں جی، اور اس طرح مساوات کا جو نظام ہے اس کو پارا پارا کرنا. تو العدوان وہ اپنی انفرادی زندگی کے اندر بھی حدود شکن ہیں، اور جماعتی حوالے سے جو فرائض و واجبات ہیں ان کو بھی وہ پامال کرتے ہیں. وہ اکلہم السحت، اور وہ ایسا مال کھاتے ہیں کہ جس سے ان کی ذات پارا پارا ہو جاتی ہے. سرمایہ دارانہ نظام کے اندر جو کچھ ملتا ہے ذات انسانی کا استحکام ہونے کے وہ چورا چورا ہو جاتی ہے. لبئس ما کانوا یعملون، فرمایا کتنی بری ہیں وہ زندگیاں کہ جن کے اعمال سے یہ اپنی زندگیوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں یا جن میں اپنے آپ کو ڈھال رہے ہیں. فرمایا کہ تم کہو گے کہ ان کے اندر تو بڑے بڑے مشائخ ہیں، علماء ہیں، سجادہ نشین ہیں، خانقاہیں ہیں اور وہ آباد ہیں، تو اس کے باوجود یہ بگاڑ کیوں ہے؟ قرآن کہتا ہے لولا ینہاہم الربانیون والاحبار ان قولہم الاسم واکلہم السحت لبئس ما کانوا یصنعون. فرمایا ایسا کیوں نہ ہوا کہ یہ جو اپنے آپ کو بڑے بڑے کہتے ہیں ہم رب والے ہیں، علماء و مشائخ، والاحبار علماء، پہلے صوفیاء جو کہتے ہیں ہم تو تزکیہ کرتے ہیں، وظیفے، اوراد و وظائف، مشقیں، ریاضتیں، والاحبار علماء، مفتیان کرام. ایسا کیوں نہ ہوا کہ یہ جو سجادہ نشین ہیں اور یہ جو علم کے مراکز کے متولی ہیں کیوں نہیں روکتے اپنی قوم کو، امت کو، ان قولہم الاسم، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کلام سے ہٹ کر جو اقوال اور روایات ہیں ان کو چھڑائیں. وَأَقْلِهُمُ السُّحُتْ، اور نظام ربوبیت کے خلاف جو نظام ربا جاری و ساری ہے یہ اس کے خلاف کیوں آواز بلند نہیں کرتے؟ یعنی اگر وہ رب والا ہے تو اس کا فرض ہے کہ رب کی کتاب کا پرچار کرے، ربوبیت عالمینی کا دائی بنے. اگر وہ عالم ہے تو اس کا کام ہے علم قرآن کا ترجمان ہو، اور اگر وہ علم قرآن کا ترجمان نہیں، نظام ربوبیت کا دائی نہیں، وہ خود بھی حرام کھا رہا ہے اور دوسروں کو، معاشرے کو حرام کاری پر ترغیب دے رہا ہے اپنے عمل سے،
تو قرآن کہتا ہے لبئس ما کانوا یصنعون. تو یہ مراکز اور خانقاہیں کیا ہیں؟ یہ انڈسٹریز ہیں، فیکٹریز ہیں. یصنعون یہ صنعت کار ہیں، ان کی صنعت کاریاں ہیں، مدارس نہیں ہیں. یہ تو جال بچھائے ہوئے ہیں انہوں نے قوم سے چندے مال، حرام کا مال حرام کے ذرائع سے لوٹنے کے لیے. تو یہ فرمایا انڈسٹریلسٹ ہے. اور وہی ذہنیت ہے جو ایک انڈسٹری والے کے سرمایہ دار کی ہوتی ہے کہ کسی طرح میرا مال بکے اور دوسروں کے مال کا ستیہ ناش ہو. فرمایا کہ یہ جو یہود اور نصارہ ماقبل جن کا بیان چلا آ رہا ہے، ان کا ایک یہ بھی کہنا ہے قالت الیہود ید اللہ مغلولہ، کہنا ہے یہود کا کہ اللہ کے ہاتھ تو آپ بند ہو چکے، اللہ نے جو کچھ کرنا تھا کر چکا، جو کچھ لکھنا تھا لکھ چکا. یہ جو یہودی عقیدہ ہے رفقائے محترم جو ہمارے ہاں ہے کہ کائنما کہ جو کچھ اللہ نے کرنا تھا کر لیا، وجف القلم، اور اللہ کا قلم اب خشک ہو گیا، یہ یہودی عقیدہ ہے. فرمایا یہود کا کہنا ہے ید اللہ مغلولہ، اللہ کی قوتیں، اللہ کی طاقتیں، اللہ کے کلمات، اللہ کے قوانین بس بند ہو گئے، ان کو بس سر بمہر ہو گئے. قرآن کہتا ہے غلت ایدیہم، یہ عقیدہ رکھنے والے اپنی صلاحیتوں کو جکڑ بندیوں کا شکار کر لیں گے. یہ عقیدہ جس قوم میں بھی آئے گا غلامی، محکومی، محتاجی اس کا لازمی نتیجہ ہے. وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور اس عقیدے کے نتیجے میں وہ خوشگواریوں سے محروم ہو جائے، آزادی و خود مختاری نہیں مل سکتی. بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء، فرمایا کہ اللہ کے تو دونوں ہاتھ، یعنی اس کا کسی قوم کو فتح دینا، کسی قوم کو ناکام کرنا، عروج و زوال، حق اور باطل. اللہ تعالیٰ کی تمام طاقتیں مبسوطتان، وہ آج بھی کار فرما ہے، کھلی ہوئی ہیں، اور اس کو اللہ نے کبھی بھی ختم نہیں کیا. اللہ تعالیٰ اپنی قوتوں کے ذریعے، کائناتی قوتیں ہوں، کلام کی قوتیں ہوں، وہ تو بست و کشاد پہ ہیں، حران وہ اپنا کام کر رہی ہیں. ينفق کیف یشاء، وہ اپنی مشیت کے تحت آج بھی اپنی صلاحیتوں کو، قدرتوں کو، تجلیات کو، کلام اور اس کی طاقتوں کو کام میں لا رہا ہے. وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور آپ دیکھیں گے کہ بہتوں میں اس کلام سے کہ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے کہ جب اسے پیش کریں گے تو یہ مذہبی پیشوا اور زیادہ سرکش ہو جائیں گے. طغیانن و کفرا، وہ اللہ کے کلام کے سامنے سرکشی کا رویہ اختیار کریں گے، اور اگر تم ان کی روایات کا انکار کرو گے تو وہ کلام اللہ کا انکار کر دیں گے. کہتے ہیں اگر تو ہماری بخاری کو نہیں مانتے تو ہم تو ہمارے قرآن کو نہیں مانتے. تو یہ بھی نہیں سوچتے کہ کس کا انکار کر رہے ہیں اور کس سے کٹتے ہیں اور کس سے جڑ رہے ہیں. فرمایا کہ ان کی حالت کلام اللہ سے کاٹ کر کیا ہو جائے گی؟ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اگر کلام اللہ سے آج اپنا دامن چھڑا لیں گے، روایات اور قصے کہانیوں میں پڑھیں گے، تو پھر ہم پائیں گے ان کے مابین شور کرتا ہوا، لڑاتا ہوا، ایک دوسرے پر چڑھائی کرتا ہوا پائیں گے ہم ان کے مابین دشمنیوں کو اور بغض و حسد کو ہمیشہ کے لیے. کیونکہ آخر کار اہل سنت اگر تمام اکٹھے ہو جائیں تو وہ اکٹھ کریں گے قرآن کو چھوڑ کر سیاستہ پر، اور آخر کار اہل تشیع ان کا سیاربہ ہے. تو روایات کی بنیاد پر قیامت تک یہ امت ایک نہیں ہو سکتی. سپاہ صحابہ اور سپاہ عباس لڑتے رہیں گے، ایک دوسرے کو مارتے رہیں گے الی یوم القیامہ. کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ، اور جب کبھی یہ آگ جلائیں گے کتاب اللہ خلاف جنگ کی، اطفاها اللہ، تو کامیاب نہیں ہوں گے، ناکامی اور نامرادی. یعنی فرقہ وارانہ ٹکراؤ اور تصادم کبھی ان کو اپنے فرقہ وارانہ ماحول سے الگ ہی نہیں ہونے دے گا کہ یہ کتاب اللہ تک پہنچ کر اسے کوئی گزن پہنچائیں. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، ہاں زمین میں کچھ فساد برپا کر لیں گے، اگر ان کو کچھ حکمرانی مل گئی تو کچھ علاقوں میں فساد، لیکن واللہ لا يحب الفساد مفسدین، ایسے فسادی زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکیں گے. تعمیری قوتیں، فلاحی قوتیں پھر ان کو راستے سے ہٹا دیں. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ، اے کاش کے اگر ایسا ہوتا کہ کتاب کو ماننے والے مومن بھی ہوتے، کتاب کے حافظ، کتاب کو حاکم کرنے والے بھی ہوتے، کتاب کے سامنے
عقل و بصیرت سے اس کو سننے والے ہوتے، اور اگر کتاب والے مومن ہوتے اور صرف مومن ہی نہ ہوتے واتقوا، اس کی اقدار وحی کے ساتھ ہم آہنگ ہوتے، لکفرنا عنہم سیئاتہم، تو جتنی بدحالیاں امریکہ کے حوالے سے، انڈیا کے حوالے سے، کسی بھی طاقتی طاقت کے حوالے سے پیدا ہو رہی ہیں، ان سب کو ہم دھو ڈالیں۔ وَلَا أَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ہم ان کو سرسبز و شاداب علاقوں کا پرمٹ، داخلہ عطا کر دیتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ، اے کاش کہ یہ جس تورات پر ان کا ایمان ہے اس کو انہوں نے قائم کیا ہوتا، جس انجیل پر ان کا ایمان ہے اس کی حکمرانی قائم کی ہوتی، اور وہ جو کتاب محیمن ان کی طرف نازل ہوئی ہے، اے کاش کہ اس کو انہوں نے قائم کیا ہوتا۔ تو اگر ایسا ہوتا لَعَقَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو ان کی اپر کلاس بھی اللہ کی نعمتوں کے جھولے جھولتی، تو کھاتے یہ من فوقہم، اپنی اپر کلاس، حکمران طبقہ، وہ بھی اللہ کی نعمتوں کا والی و وارث بنتا، ان کی اگلی نسل بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے جھولے جھولتی۔ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور وہ جو ان کے ماتحت ہیں، ان کی زیر نگرانی ہیں، یعنی حاکم و محکوم، چھوٹے اور بڑے، سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے جھولے جھولتے، نعمتوں سے مالا مال رہتے۔ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ، ان میں بہت ایک چھوٹا سا گروہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ کتاب، اس کے علم پر قائم ہے۔ اقتصاد، میانہ روی، اعتدال، اس کی عدالت، مساوات، اس نظام کا پرچارک ہے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، لیکن ان کی اکثریت تو ایسے اعمال کر رہی ہے کہ جس سے ذات انسانی کا توازن بھی ٹوٹتا ہے اور معاشرہ بھی بد توازنی کا شکار ہوتا ہے۔ تو ایسے حالات میں حکم ہوتا ہے یا ایھا الرسول، اے رسول، ایسے کٹھن ماحول کے اندر بھی بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ پہنچاتے رہیں اس کلام کو، قرآن کو جو آپ کی طرف نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے اس کا ابلاغ نہ کیا تو یوں سمجھا جائے گا کہ آپ نے رسالت کا فریضہ انجام نہیں دیا۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ یہ آپ کو گزان پہنچائیں گے، نقصان پہنچائیں گے، یعنی یہ ان کو ڈی تھرون کرنا ہے، ان کی پیشوائیت جو ہے اس کا انخلا ہے، یعنی ان کو پیشوائیت کے مقام سے ڈی تھرون کرنے کا یہ اعلان ہے۔ تو اگر یہ آپ کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے تو آپ پریشان نہ ہو، واللہ یعصمک من الناس، ان کی بری تدابیر کے مقابلے میں اللہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کے رسولوں کے مقابلے میں جو نافرمان قومیں اٹھی ہیں تو کبھی بھی وہ کامیاب نہیں ہوئی۔ اللہ کا قانون طبعی ہمیشہ انبیاء کو کامیاب کرتا رہا اور یہ ناکام رہے۔ تو اسی ابلاغ ہی کے ضمن میں ارشاد فرمایا کہ اے اہل کتاب لستم علی شیء، اللہ کی نظر میں تمہارا کوئی مقام نہیں، تم اللہ کی نظر میں ہر مقام سے گر چکے ہو تاکہ تم تورات کو قائم نہ کرتے یا کرو، انجیل کو قائم نہ کرو اور اس قرآن کو قائم نہ کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہو۔ یعنی نزول قرآن کے قیام کے بغیر، اس کی حاکمیت کے قیام کے بعد کے بغیر تمہاری کوئی حیثیت نہیں، تورات کی اقامت بھی قائم نہیں، انجیل بھی اپنے قیام سے محروم رہے گی، کیونکہ جو فارکلیت ہے آخری موعود، تو اگر وہ نہ آئے تو انجیل کی جو صداقت ہے وہ بھی معلق رہے گی۔ تو فرمایا کہ جب تم یہ اعلان کرو گے وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرٌ مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، جب تم یہود اور نصارہ کو اس طرح کہو گے کہ تمہاری امامت ختم، پیشوائیت ختم، یہ امامت اور پیشوائی صرف اور صرف کلام اللہ کے قیام کے ساتھ مشروط ہے، تو اس سے وہ اور زیادہ سرکش ہو جائیں گے، اور زیادہ وہ ناقدری پر تلیں گے، تو بھی پریشان نہ ہونا۔ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، تو ایسی نافرمان قوم جو بھی منفی اور تخریبی جدوجہد کرے گی اللہ اس کے مقابلے میں تمہارا سہارا بنے گا، اس پر تم افسوس نہ کرنا۔ اب فرمایا کہ اگر یہود ہو، نصارہ ہو یا کوئی بھی ہو، اس کا کون سا ایمان ایمان ہے اور کون سا ایمان ایمان نہیں ہے، یعنی ایمان پیدائشی نہیں ہوتا، موروثی نہیں ہوتا، ایمان تو از خود انسان کو خود اختیار کرنا پڑتا ہے۔ تو اس حوالے سے فرمایا بے شک وہ لوگ جو خواہ مومن ہی کیوں نہ ہو،
یعنی مومنوں کے گھر میں پیدا ہونے والے ہوں، یا وہ یہودی ہوں، یا وہ یہود سے بھی پہلے سابعین ہوں، یا نصارہ ہوں، تو یعنی ان میں سے کوئی بھی کیوں نہ ہو، تو جب تک کہ وہ خود اللہ پر توحید کے ساتھ ایمان نہ لائے، اور ایمان باللہ کے ساتھ ایمان بالقرآن اس میں نہ ہو، اور پھر مکافات عمل پر اس کا ایمان نہ ہو، اور پھر جس چیز پر اس کا ایمان تھا کلام اللہ پر اس کے عین مطابق صلاحیت بخش اعمال وہ انجام نہ دے، تو اس کا ایمان نہیں۔ لیکن اگر یہ تین شرطیں پوری کرے فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو نہ خوف اس پر مسلط رہے گا اور نہ وہ غموں میں پریشانیوں میں وہ مبتلا رہیں گے۔ اور یہ جو بات ہے کہ جب کوئی قوم ایمان کے اصل مقام پر آتی ہے، اعمال صالحہ پر قائم ہوتی ہے، تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے، اور اگر اس کے خلاف چلتی ہے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اب اس کی ایک تاریخی شہادت بیان فرمائی، لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، فرمایا کہ ماقبل جن یہود و نصارہ کو مقام پیشوائیت سے، امامت سے محروم کیا جا رہا ہے، تو ان کا حال یہ تھا کہ ان بنی اسرائیل سے ہم نے ایگریمنٹ لیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام، مسیح علیہ السلام، ہر نبی جو ہے وہ میثاقی کے حوالے سے کھڑا ہوتا ہے۔ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، اور ان کی طرف ہم پیغام رسول بھیجتے رہے۔ پس جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول آیا، بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ، ایسی دعوت لے کر، ایسے پیغام کو لے کر جو ان کی خواہشات کے خلاف تھا، ایک معنی خواہشات کے خلاف تھا، اور دوسرا انفسهم سے مراد ہے ان کے نفوس، یعنی ان کے مذہبی پیشوا، ان کے حکمران، ان کے ملوک، شیوخ، مشائخ، حکمران وقت، ان کی خواہشات کے خلاف، یعنی ملوکیت میں وہ مشاورت لاتے، مذہبی پیشوائیت کی بجائے وہ اخوت و مساوات لاتے ہیں، اور تمام کے اوپر کتاب اللہ کی حاکمیت چاہتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا، فریقاً کذبوا و فریقاً یقتلون، تو ایک گروہ نے ان نبیوں کے بارے میں فتویٰ دیا کہ یہ جھوٹے ہیں کیونکہ باپ دادا کی روایات سے ہٹے ہوئے، اور حکمرانوں نے اس فتوے کے مطابق ان کے خلاف جنگیں لڑنا شروع کر دی۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ یہ ہلکی بات ہے، تو کلام اللہ کا انکار اور کلام اللہ کے راستے میں کھڑا ہونا، کلام اللہ کے مقابلے میں محاذ آرائی کھڑی کرنا، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ وَحَسِبُوا، اور گمان کیا انہوں نے، اللہ تکون فتنہ، کہ اس سے کوئی فتنہ پیدا نہیں ہوگا، فساد پیدا نہیں ہوگا، اس سے کوئی تباہی نہیں آئے گی۔ فَعَمُوا وَسَمُّوا، کلام اللہ کے مقابلے میں یہ اندھے بن گئے، بہرے بنے رہے، یعنی کتاب اللہ کو نہ سر کی آنکھوں سے دیکھا اور نہ اس کو ہوش مندی کے کانوں سے کلام اللہ کو سننے کے لیے آگے بڑھے۔ تو کیا ہوا، فرمایا کہ ایک دور تھا وہ گزر گیا، ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ تعالی نے ان کو دوبارہ موقع دیا، یعنی ایک دور پھر ایک محذوف دور، پھر اللہ نے ان کو موقع دیا۔ ثم عموا وسموا، پھر نیا نبی آیا، پھر اس نے ان کو بیدار کیا، پھر اس کے مقابلے میں کلام جدید کے مقابلے میں پھر اندھے بن گئے، پھر بہرے بن گئے، ان میں سے بہت۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور آج جو کچھ یہ کلام جدید قرآن کے مقابلے میں کر رہے ہیں تو اللہ اس سے باخبر ہے، اس کو دیکھ رہا ہے۔ اب یہ جو اندھے بنے، بہرے بنے، اور کلام اللہ کے مقابلے کے اندر جو لڑائیاں لڑتے رہے، ان میں جو عقائد کا بگاڑ تھا، اور بالخصوص قرآن سے قریب نصارہ میں، اب اس کا بیان شروع ہوتا ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، فرمایا کفر کیا بے شک انہوں نے کہ جنہوں نے یہ عقیدہ بنایا کہ اللہ تو مسیح ابن مریم ہی ہے۔ اور یہی عقیدہ رفقائے محترم ہمارے مابین اس حوالے سے آیا کہ محمد ہی اللہ ہے، وہی جو مستوی رشتہ خدا ہو کر مدینے میں آ گیا مصطفیٰ ہو کر۔ تو یہ وحدت الوجودی نظریہ عیسائیت میں بھی کفر تھا، اور ہمارے اندر بھی وہ کفر ہی رہے گا، کیونکہ نیچر جب ایک ہے تو حکم بھی ایک ہی ہوگا۔ اور حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مسیح ابن مریم نے تو بنی اسرائیل سے یوں کہا تھا کہ تم ایک اللہ کی محکومیت اختیار کرو، وہ اللہ جو میرا بھی رب ہے، میری بھی پرورش کرنے والا ہے، میرا بھی مالک ہے اور تمہارا بھی، یعنی ہم سب اس کے مربوب ہے، وہ ہمارا رب ہے۔ انبیاء کا بھی رب وہی ہے، امتوں کا رب بھی، میرا بھی رب بھی وہی ہے، تمہارا رب بھی وہی ہے۔ انہ من یشرک باللہ، اور مسیح نے اپنی قوم کو یہ بھی کہا تھا
کہ جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے ذات میں، صفات میں، اس کے حکم نامے میں، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اس کے لیے جنت حرام ہے، مشرک پر جنت حرام ہے، اور اس کے لیے ٹھکانہ جو ہے وہ لڑائی جھگڑے عداوت اناد آگ یعنی کہ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ایسے ظالموں کو کوئی بھی مددگار نہیں مل سکتا۔ ایک تو یہ عقیدہ تھا کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، ایک دوسرا عقیدہ ہے لقد کافر، فرمایا کافر ہوئے وہ لوگ جنہوں نے یہ عقیدہ بنایا ان اللہ ثالث الثلاثہ، کہ اللہ جو ہے وہ تین کا ایک ہے۔ یعنی پہلا تو تھا کہ مسیح ابن مریم بھی دراصل اللہ ہے، مسیح کے روپ میں اللہ اتر آئے ہیں، حلول کا عقیدہ کہ کل کا کل اللہ مسیح میں ہے، اور ایک دوسرا عقیدہ کہ مسیح کل اللہ نہیں ہے، یہ تثلیث کا عقیدہ کہ اللہ کے تین اقانیم ہیں، تین عناصر ہیں، اللہ، روح القدس اور مسیح، یا روح کو ہولی گوسٹ کی جگہ پر میری مقدس۔ تو فرمایا کہ کفر کیا انہوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے، وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، فرمایا الوہیت تو صرف ایک اللہ کے لیے ہے، مسیح ہو، روح القدس ہو، مریم ہو، جو بھی ہے سب عاجز ہیں، مخلوق ہیں، ناتوا ہیں، فانی ہیں، ایک باقی رہنے والا اور وہ جو قانون دینے والا ہے، نظام ادا کا سہارا بننے والا ہے، وہ تو صرف ایک الہ واحد ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اور اگر یہ اس تثلیث سے باز نہ آئے، اگر یہ اپنے اس عقیدے سے باز نہ آئے کہ جس پر یہ قائم ہے، جس کا یہ پرچار کر رہے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو جو اس عقیدے پر قائم رہیں گے دیکھو گے کہ وہ عذاب علیم، دردناک سزا میں مبتلا رہیں گے۔ تو جب تک مسیحیت میں رفقائے محترم رینیسنس کا دور نہیں آیا، دور تنویر نہیں آیا، اور ان کے ہاں تثلیث اور کفارہ کا عقیدہ اور وہ ایک نظام حیات کے طور پر تھا، تو پورا یورپ زوال میں تھا، تنزل میں تھا۔ تو جس طرح کنفلکٹ بٹوین سائنس اینڈ ریلیجن ڈاکٹر ڈریپر کی ہے، یہ ڈکلائن آف دا ویسٹ، تو آپ پر تو یہ جب انہوں نے اس کو پھر ختم کیا اور مذہب کو جا کر چرچ میں بند کر دیا اور مذہب کا عملی زندگی سے عمل دخل ختم کر دیا، تو اس کے بعد ہی ان میں عروج آیا مادی۔ دوسرے حوالے سے تو بات ابھی اور ہے۔ تو قرآن نے یہ کہا کہ جب تک اس عقیدے کو اور اس کے اثرات کو چھوڑیں گے نہیں تو عذاب یعنی تنزل، زوال ان کا پیچھا کیے رہے گا، ان کو چھوتا رہے گا۔ افلا یتوبون الی اللہ، یہ کیوں اللہ کی توحید کی طرف اور توحید والے نظام کی طرف نہیں آتے؟ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ، کیوں اللہ سے اس کے نظام کے حوالے سے سامان حفاظت، سامان نشوما نہیں چاہتے، جبکہ اللہ تو ہے ہی سامان حفاظت اور سامان نشوما عطا کرنے والا۔ اب انہوں نے جو کچھ مسیح کے بارے میں باطل عقیدے اختیار کیے تھے، اب مسیح کی اصل حقیقت کا اعلان ہوتا ہے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ اللہ کے رسولوں میں سے ایک رسول تھے، اور بس۔ اس ضمن میں رفقائے محترم پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ انبیاء ما سبق کے نقش قدم پر اللہ تعالیٰ نے آیت 46 وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَىٰ ابْنِ مریم، کہ عیسیٰ ابن مریم سلسلہ نبوت کا ایک فرد ہے، الوہیت نہیں، اللہ کا بیٹا نہیں، حلول نہیں کسی حوالے سے، بس وہ سلسلہ انبیاء کا ایک فرد ہے، ان سے انوکھا اور نرالا نہیں، الگ تھلگ نہیں، انبیاء ایک لائن میں اور مسیح دوسری لائن میں، جس طرح اس وقت کے نصارہ کا عقیدہ تھا اور آج ہم مسلمان بھی اس میں شامل ہیں۔ ہم بھی مسیح کو پیدائش سے لے کر آسمان پر چڑھ جانے تک ہر چیز میں اس کو نرالا مانتے ہیں۔ پیدائش بھی اس کی نرالی، زندگی اور جوانی بھی اس کی نرالی، صعود الى السماء بھی اس کا نرالا، آمد ثانی بھی اس کی نرالی۔ وہ رسولوں میں سے اس کا کوئی مسئلہ رسالت والا نظر نہیں آتا، ہر ایک کے اندر شان الوہیت ہے۔ تو یہ گویا کہ اینٹی قرآن عقیدہ ہے۔ تو ہم نے گویا اپنے اسلام کو نعوذ باللہ مشرف بالمسیحیت کر لیا ہے۔ تو فرمایا کہ نہیں ہے مسیح ابن مریم مگر رسول اللہ کا، یہ حقیقت ہے، اور ایسا رسول کہ قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے ہزارہ بے شمار رسول آئے اور اپنے اپنے فرائض ادا کیے اور چلے گئے،
اور یہی بات رفقائے محترم 3:144 میں محمد رسول اللہ کے بارے میں فرمائی ہے کہ ما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل. تو جس طرح یہاں پر مسیح ابن مریم اللہ کے رسول اور قد خلت من قبلہ الرسل، پہلے رسول آئے اور چلے گئے، کوئی بھی ان میں سے باقی نہیں، اسی طرح 3:144 میں محمد اللہ کے رسول قد خلت من قبلہ الرسل، لہذا مسیح ابن مریم کہاں ہے؟ قد خلت من قبلہ الرسل. مسیح آنے کا نہیں ہے، نہ وہ آئے گا، وہ وفات یافتہ، وفات پا گیا، آیا اپنا فریضہ ادا کیا، اللہ کے پاس چلا گیا، جس طرح تمام انبیاء آئے اور اپنا اپنا فرض ادا کیا اور چلے گئے. وہ امہ صدیقہ، اور اس کی ماں کا موقف سچا تھا، وہ اللہ کے کلمات کو سچ کر دکھانے والی. یہود نے جو اس پر روایت شکنی کا الزام لگایا وہ بودہ اور باطل تھا. کانا یا قلان الطعام، مسیح ہو یا ان کی والدہ، کانا یا قلان الطعام، وہ تو دونوں کھانا کھایا کرتے. یہ جو رفقائے محترم کانا یا قلان الطعام، یہ صرف ایک سمپل ہسٹوریکل سٹیٹمنٹ نہیں ہے، یہ اصل میں آیات الہی میں سے ہے. اس میں بتانا یہ مقصود ہے کہ اے مسیحو، تم مسیح اور اس کی ماں کو الہ کیسے کہتے ہو؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ مسیح جنا گیا؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ صدیقہ مریم صدیقہ نے اسے جنا؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ مسیح کھاتا تھا، پیتا تھا، عقل و شرب کا محتاج تھا؟ تو جو جنا گیا، جو ماں کے پیٹ میں سما گیا اور جو کھانے پینے کا محتاج ہوا، وہ خدا کہاں رہا؟ تو کانا یا قلان الطعام یہ اصل میں دلائل میں سے ہے، یہ تاریخی بیان ہی نہیں ہے، تاریخ سے ثابت ہے، ان کی اپنی کتابوں سے ثابت ہے، لیکن اصل میں الوہیت نفی کی، الوہیت مسیح کی جو نفی کرنے والے دلائل ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑی دلیل ہے انظر کیف نبین لہم الآیات. غور کرو، عقل و فہم اور تدبر سے ان مقامات کو سمجھو اور سنو. کیف نبین لہم الآیات، کس طرح کھول کھول کر ہم ان کے لیے اپنی آیات کو، اپنے دلائل کو، دعاوی کو نمایاں کر کے سامنے لا رہے ہیں. ثم انظر انا یؤفکون، پھر اس میں بھی نظر کر کہ ان دلائل کو سن کر کس طرح یہ اپنے باطل موقف پر جمے ہوئے. اس وقت تو یہ رفقائے محترم بات صادق آتی تھی نصارہ پر، اور آج صادق آتی ہے اس امت پر، کہ کس طرح ان دلائل کو اندھوں کی طرح پڑھ رہے ہیں، بہروں کی طرح سن رہے ہیں، اور مشغول ہیں کہ ہم تراویح پڑھ رہے ہیں. مسیح کی الوہیت کا عقیدہ بنا لیے، مسیح کو انبیاء کی صف سے نکال کر الوہیت کی صف میں ڈال دیے، اور دعویٰ ہے کہ ہم قرآن سن رہے ہیں. غور کرو کہ ہم کس طرح اپنی دلائل کو دعوی کو نمایاں کرتے ہیں تاکہ تم حقائق تک پہنچو، لیکن پھر غور کرو کہ کس طرح یہ غلط موقف کی طرف لوٹ جاتے ہیں. قرآن رفقائے محترم جب کسی دعوے کو ثابت کرتا ہے تو صرف ان کے ایسے دلائل سے ثابت نہیں کرتا جو تاریخ سے تعلق رکھتے ہیں، بلکہ قرآن تاریخ سے اتر کر صحیفہ فطرت کو بھی زیر بحث لاتا ہے، کیونکہ صحیفہ فطرت بین یدینا، وہ ہمارے سامنے کی حقیقتیں ہیں. تو عقلی دلائل اور صحیفہ فطرت کے دلائل یہ زیادہ قریب کے دلائل ہیں اور ہر حال میں ویلڈ ہے. اس لیے فرمایا کل ان نصارہ سے پوچھو اتعبدون من دون اللہ، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ ساتھ ایسوں کو اپنا معبود بنانا چاہتے ہو؟ بنا رکھا ہے تم نے. ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، نہ وہ مالک ہیں تمہیں نقصان پہنچانے کے، نہ تمہارے نفع پر انہیں کوئی قدرت حاصل ہے. نفع اور نقصان تو قوانین فطرت کے حوالے سے ہے، اللہ کے ٹھہروئے قوانین سے ہوتا ہے، کسی انسان کے چاہنے سے نہ کسی کا نفع ہے نہ کسی کا نقصان ہے. یہ رفقائے محترم ایک الگ عجیب موضوع ہے. اس میں تو قرآن نے الہ کے حوالے سے اور 13/16 کے حوالے سے اولیاء کے حوالے سے کہا ہے. 13/16 کہ اے لوگوں، کیا تم نے اللہ کے ساتھ اولیاء پکڑ رکھے ہیں؟ حقیقت حال یہ ہے کہ کوئی ولی نہ کسی کے نفع کا مالک ہے نہ کسی کے نقصان کا.
ولیوں کو نہیں، ان کے قبروں کو، مزاروں کو، ان کے سجادہ نشینوں اور جانشینوں کو، اور خواہ ان کے نیچے حکا دفن ہو یا گدھا دفن ہو، کچھ بھی دفن ہو، اس کو بھی نفع اور نقصان کا مالک سمجھا جاتا ہے۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے 7:188 کے حوالے سے فرمایا کہ اے لوگو سن لو، میں بھی نہ نفع کا مالک ہوں تمہارے، نہ نقصان کا، بلکہ میرا اپنا نفع اور میرا اپنا نقصان بھی میرے ہاتھ میں نہیں ہے، الا ماشاء اللہ، نفع اور نقصان تو اللہ کے ٹھہرائے ہوئے قوانین کے تحت ہوتا ہے۔ تو 7:158 اور 10/49 فرمایا واللہ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، تو اصل جو اللہ نفع اور نقصان کا مالک ہے وہ تو اللہ ہے، اور وہ نفع اور نقصان کو قوانین سے مشروط کر چکا ہے، اور وہ اللہ ہمیشہ سننے والا اور علم رکھنے والا ہے، تو اس کے قوانین ہمیشہ تمہاری ڈیمانڈ کو سننے والے اور ان کو پورا کرنے والے۔ اور یہ جو انہوں نے مسیح کو الگ سے کر لیا، اس کو نفع نقصان کا مالک بنا لیا، اس کو شفیع بنایا، اس کی شفاعت پر اپنی تمام عمارت کی بنیاد رکھی، اب اللہ پاک فرماتے ہیں قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، یہ بیماری اہل کتاب تم میں کیوں آئی؟ تو اہل کتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق، کہ دین کے اندر جو بیلنس ہے اقدار کے مابین، اس میں کمی بیشی نہ کرو، اللہ کو اللہ، رسول کو رسول، اور اس کے کلام کو کلام اللہ پر رکھو۔ تو جب تم نبی کو رسول بنا دو گے، یا اللہ کو اوپر سے لا کر نبی کے اندر داخل کر دو گے، یا اللہ کے کلام کو انسانی کلام کے درجے پر لے آؤ گے، تو یہ تمام جو ہے رفع کا غلو ہے، غلو فی الدین۔ تو الوہیت میں غلو، الوہیت کو نیچے لے آنا، رسالت میں غلو، رسالت کو الوہیت پہ لے جانا، کلام اللہ میں غلو، کلام اللہ کو انسانی کلاموں سے بھی نعوذ باللہ نیچے گرا دینا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کیا ہیں؟ اس سے باز آ جاؤ، چھوڑ دو، اور یہ کوئی تمہاری جدت یہ اختراع نہیں ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ، اور فرمایا کہ ان قوموں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو کہ جو تم سے پہلے گمراہ ہوئی، اور انہوں نے پھر دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور صحیح راستہ، وہی کا راستہ، کلام اللہ کا راستہ وہ چھوڑ بیٹھے۔ اور جب کوئی قوم اللہ کے کلام کا راستہ چھوڑتی ہے، الوہیت میں ڈنڈی مارتی ہے، رسالت کو الوہیت پر لے جاتی ہے، کلام اللہ کو انسانی کلاموں سے بھی نعوذ باللہ نیچے لے آتی ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ داؤد وعیسی ابن مریم۔ تو اس طرح کا بگاڑ بنی اسرائیل میں 2 دفعہ بہت نمایاں ہوا، حضرت داؤد کے زمانے میں اور حضرت عیسی ابن مریم کے زمانے میں۔ تو فرمایا ملعون، محروم قرار دیے گئے، محروم ہو گئے قوت سے، طاقت سے، استخلاف سے، امامت سے، بنی اسرائیل کے وہ لوگ کہ جن نے انکار کی روش اختیار کی تھی بنی اسرائیل میں، اور ان کی محرومی کا اعلان ہوا، محکومی کا اعلان ہوا داؤد کی زبان پر اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان پر۔ تو اس کا 17/6-7 میں تفصیلی ذکر ہے، اور اس کا پھر وہ فساد کے جو مظاہر ہیں، شکلیں ہیں، وہ بھی وہاں بیان کی جائیں گی 17/4 سے لے کر 6 تک۔ تو فرمایا ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ بیماری یا محرومی یا آزادی سے محرومی کیوں پیدا ہوئی؟ اس لیے کہ وہ نافرمان تھے، اور نافرمانیوں کے اندر بھی کانوا یعتدون، حدود میں نافرمانی کی بھی ایک حد ہوتی ہے، وہ نافرمانیوں میں بھی حدود شکن ہو گئے تھے۔ کس طرح؟ کانوا لا یتناہون عن منکر، ان کا مزاج یہ بن گیا تھا کہ نہ وہ خود توازن شکنیوں سے رکتے تھے، اور نہ دوسروں کو روکتے تھے۔ یعنی معاشرے کا چلن کیا تھا؟ احکام الہیہ کی خلاف ورزی، نہ صرف خود کرتے تھے بلکہ جو دوسرا کر رہا ہو اس کو بھی حوصلہ افزائی کرتے تھے، روکنے کا تو مسئلہ ہی نہیں تھا۔ فعلوہ، اور وہ مسلسل و پہم نافرمانیوں پر اصرار کیے چلے جا رہے تھے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، فرمایا بہت برا کام تھا، ماحول تھا، معاشرہ تھا، ذہنیت تھی کہ جسے وہ انجام دے رہے تھے۔ اور ترا کثیر منہم، تو ان میں سے اکثریت کو آج بھی دیکھتا ہے، یتولون الذین کفروا، آج بھی وہ کافروں کی ولایت میں زندگی گزار رہے ہیں۔
جن کو وہ اہل کفر کہتے ہیں، ان کی سرپرستی میں، ان کی بالادستی میں، ان کی حاکمیت میں، ان کی ولا میں وہ آج بھی رہ رہے ہیں۔ لبئس ما قدمت لہم انفسہم، فرمایا کتنا برا ہے وہ مستقبل جو ان کے ہاتھوں نے ان کے لیے تعمیر کیا ہے۔ یعنی اہل کفر کی سرپرستی، اہل ایمان کا دعویٰ ایمان کا ہو اور کفر والوں کی سرپرستی میں وہ چلے جائیں، تو یہ نتیجہ کیا ہے؟ ان سخط اللہ علیہم، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنے اعمال بد کی وجہ سے ناراض کر لیا، اور اللہ کی ناراضگی اصل میں قانون مکافات عمل کا نتیجہ خیز ہونا ہے کہ جس کے نتیجے میں تباہی اور بربادی ہوگی نافرمان قوم کی۔ وفی العذاب ہم خالدون، اور اللہ کی ناراضگی کیا ہے؟ یہ کہ وہ اس عذاب میں، ناکامیوں اور نامرادیوں میں، محکومی اور محتاجی میں وہ چلتے رہیں گے تاکہ وہ توبہ نہ کریں۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اے کاش کہ یہ اللہ پر توحید کے ساتھ ایمان لاتے، والنبی، اور اس نبی قرآن پر یہ ایمان لاتے، اور نبی قرآن پر ایمان لانے کا معنی کیا ہے؟ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، اس قرآن پر ایمان لاتے جو نبی پر نازل ہوا ہے۔ اور اگر ایسا ہوتا تو اس کی پہچان کیا ہے؟ مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، تو یہ کافروں کو کبھی بھی اپنا ولی و کارساز نہ بنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی قوم کا نبوت محمد پر ایمان ہے اور قرآن پر ایمان ہے، اور پھر وہ یہود و نصارہ کو اپنا ولی بنائے ہوئے، کارساز بنا، حاجت روا، مشکل کشا، سرپرست، سیٹوں اور سینٹوں کے معاہدوں میں ان کے ساتھ دست و بازو نہیں، ان کا ماتحت غلام بنا ہوا ہے، تو وہ مومن نہیں ہے۔ اگر ان کا ایمان ہوتا تو اس کا وہ ثبوت دیتے۔ ثبوت کس طرح دیتے؟ کہ وہ یہود و نصارہ کی ولایت میں نہ ہوتے، اور جب وہ یہود و نصارہ کی ولایت میں ہیں، ان کی ماتحتی میں وہ لڑا رہے ہیں، اور یہ کیفیت مکہ اور مدینہ والوں نے بھی اپنے اوپر ثابت کر دی۔ جناب فاض اور اس کا لاؤ لشکر کس کے ماتحت لڑا؟ 90 میں۔ تو اگر ان کا اللہ پر توحید کے ساتھ، اگر وہ موحد ہوتے، اگر وہ نبوت محمدیہ پر ایمان رکھتے، اگر قرآن ان کا حق میں اعلیٰ ہوتا، مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، تو یقیناً وہ یہود و نصارہ کی سرپرستی کو قبول نہ کرتے۔ جب انہوں نے کر لیا تو ان تینوں ایمان یاد کی انہوں نے نفی کر دی۔ وَلَٰكِنَّ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، فرمایا کہ ان میں توحید کہاں ہے؟ یہ ان کی تو اکثریت عہد شکن ہے، کتاب اللہ کے حوالے سے عہد یاد نہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، فرمایا کہ تو پائے گا عداوت اور اناد میں بہت بڑا ہوا اور پکا ان لوگوں کے لیے جو مومنین قرآن ہیں، جو قرآن والی توحید، محمد والی نبوت اور اللہ کی توحید، نبوت محمدیہ اور قرآن کی حاکمیت، ان تین قدروں کو ماننے والے جو مومن ہیں، ان کے لیے عداوت میں بڑا ہوا پاؤ گے کہ ان کو یہود کو اور ان کو جو مشرک ہیں۔ گویا کہ یہودیت اور مشرکیت یہ ہے جو اعدائے قرآن میں بنیادی قدر مشترک۔ تو جو قرآن کے اس پروگرام کا منکر ہے وہ اصل میں یہودی ہے، وہ مشرک ہے۔ تو جب آپ فرقہ پرستی کو شرک قرار دیں گے قرآن کی بنیاد پر، تو جو یہودی خصلت والے علماء ہیں، ناممکن ہے کہ وہ آپ سے پیار کرے، لازم ہے کہ وہ آپ سے عداوت کرے، اور اگر یہ عداوت ہے، یہ ٹیسٹ ہے۔ یہودی خصلت اور شرک میں ڈوبا ہوا مذہبی پیشوا کبھی ان تین قدروں والے علماء کی دایان کی حمایت نہیں کر سکتا۔ وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً، اور فرمایا ضرور قریب پاؤ گے تم محبت میں، مودت میں، اخلاص میں، ان تین قدروں پر ایمان رکھنے والوں کے لیے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں۔ لیکن یہ کون سے نصارہ ہیں؟ سارے نصارہ نہیں، آگے ان کے اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ کون سے نصارہ؟ وہ کہ جن میں ایسے قسیس اور رہبان، جن میں ایسے اللہ والے عالم اور ایسے اللہ کا خوف یعنی مکافات عمل کا ڈر رکھنے والے علماء ہیں، جن کا وصف کہ انہم لا یستکبرون، کہ وہ اپنی بڑائیوں کی بریائی چدراہٹ نہیں چاہتے، وہ کلام اللہ کی بڑائی و کبریائی کے خادم ہیں، وہ اللہ کو بڑا سمجھتے ہیں۔
تو جو اللہ کی بڑائی و کبریائی کو قائم دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے کلام کی بڑائی و کبریائی کو قائم دیکھنا چاہتے ہیں، جو نبی وقت کی نبوت کو بڑا سمجھتے ہیں، تو یعنی یہ مجرد نصارہ ہونے کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ اس کا وصف کیا تھا؟ لا یستکبرون، ان میں اپنی بڑائی کا کبریائی کا خناس نہیں ہے، اپنی امامت کا مقبول عوام ہونے کا ان میں خناس نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ، ایک تو استکبار نہیں ہے، اپنی چدراہٹ کا خناس نہیں ہے، اور نمبر دو وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب وہ سنتے ہیں ما انزل الی الرسول، اس کلام حق کو، اس فارقیت نے جو اللہ کا کلام اللہ سے پایا ہے، تو اس کلام حق کو جب وہ سنتے ہیں ترا اعینہم، دیکھتا ہے تو ان کی آنکھوں کو، تفیض من الدمع، تو ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو رواں ہو جاتے ہیں، بوجہ اس معرفت کے، مما عرفوا من الحق، انہوں نے اس حق کو سر کی آنکھوں سے پہچان لیا جو فارقلیت لے کر آیا، اور جو موعود اور مصداق تھا مسیح کی پیشین گوئیوں کا۔ تو مسیح کی پیشین گوئیوں کو، جو فارقلیت کے حوالے سے نجات دہندہ، تسلی دینے والا، دنیا کو آخری اللہ کا کلام پیش کرنے والا، تو وہ مصداق ان پیشین گوئیوں کا جب وہ کلام حق لے کر ان کے پاس آ گیا، اور اس کلام حق کو انہوں نے سر کی آنکھوں سے دیکھ لیا، دل دماغ سے پڑھ لیا، تو خوشی سے ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں یقولون، جو کہتے ہیں ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اے اللہ ہم نے تیرے رسول کو اور اس کلام کو جو تو نے نازل کیا، ہم نے اس پر ایمان لیا، ہم اس کو دل دماغ کی ہم آہنگی سے ہم نے مان لیا۔ فاکتبنا مع الشاہدین، اور ہمیں اپنے اس کلام کے شہداء میں، وٹنسز میں، حامیوں میں، خادموں میں ہمارا شمار کر۔ یعنی انہوں نے اپنے آپ کو ایمان والوں سے الگ نہیں رکھا، یہ محمد رسول اللہ اور کلام حق پر ایمان لے آئے، اور فرمایا وہ کہتے ہیں وَمَا لَنَا أَلَّا نُؤْمِنَ بِاللَّهِ، ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم اللہ پر اس کی توحید کے حوالے سے ایمان نہ لائیں، وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، اور اس حق پر ایمان نہ لائیں جو قرآن کی شکل میں ہمارے ساتھ اوپر نازل ہوا ہے، ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ تو یہ رفقائے محترم قرآن خالص کی برکات تھی کہ وہ گروہ نصارہ قطار اندر قطار، فوج در فوج کلام اللہ کے خدام بن گئے، اور 25 سال کے اندر اندر بر اعظموں کے بر اعظموں پر خدا کی باشد عملی شکل میں قائم ہو۔ لیکن جب ہم نے اللہ کے کلام پر انسانوں کی روایات کا ملمہ چڑھا دیا، اس کا غلبہ مان لیا، اور ہم بھی مان گئے کہ مسیح نے تو ابھی آنا ہے، وہ تو آسمانوں پر بیٹھا ہوا ہے، تو جس طرح مسیح کا انتظار اس وقت کے باطل نصارہ کر رہے تھے، تو ہم تو ان کے بھی پیچھے کھڑے ہو گئے۔ ہم نے ان کو پیغام کیا دینا تھا کہ آؤ ہمارے پاس حق ہے، حق پانے کے لیے ہمارے پاس آؤ۔ ہم تو انتظار کرنے والوں کی آخری یعنی قطار میں جا کر کھڑے ہو گئے، پیچھے امامت و پیشوائیت ہم کیا کریں گے۔ تو یہ کلام اللہ پر جب وہ ایمان لائے تو انہوں نے یہ اعلان کیا نَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، یہ 3:114 میں بھی پہلے آ چکا ہے کہ یہ ایمان والوں سے الگ نہیں رہے، یہ امت قائمہ، امت مقتصدہ، امت القرآن میں شامل ہو گئی، والذین معہ کے ساتھ انلسٹ ہو گئی، الگ ان کا وجود نہ رہا، انٹیٹی الگ نہ رہی۔ تو فرمایا انہوں نے اعلان کیا ہم امیدوار ہیں، نَطْمَعُ ہم امید رکھتے ہیں، ان یدخلنا ربنا کہ ہمارا رب ہمیں داخل کر لے گا، مع القوم الصالحین، یہ صالح قوم یعنی جماعت قرآن، فارقلیت کی جماعت، تسلی دہندہ اور نجات دہندہ کی جماعت، ہم اس میں انلسٹ کر لیے گئے ہیں، ہمیں امید ہے۔ اور 3:114 میں پہلے اس کا حوالہ گزر چکا ہے۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، تو یہ جو آیا رفقہ محترم، یہ کوئی جنت مرنے کے بعد والی جنات نہیں۔ قرآن کہتا ہے پس ان نصارہ نے جب اہل ایمان کے ساتھ اس پروگرام میں شرکت اختیار کر لی، پس ریوارڈ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ان کو، ان کے اس صحیح عقیدے کی وجہ سے، اس ڈکلیریشن کی وجہ سے، یہ ڈکلیریشن جو انہوں نے قرآن کے حوالے سے کیا کہ ہم ایمان لاتے ہیں اور ہم جماعت مومنین کے دست و بازو بنے،
تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو انعام کے طور پر، بدلے کے طور پر عطا کر دیا وہ باغات کہ جن کے نیچے آبی وسائل ان کی سیرابی کے لیے، سرشادابی کے لیے وقف ہیں، اور جب تک یہ ایمان اور اعمال صالحہ کا یہ تصور ان میں رہے گا تو یہ ان میں رہیں گے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، اور یہ بدلہ نصارہ کا نہیں، جو کوئی بھی حسن کارانہ انداز میں اپنی ذات میں حسن، اپنے معاشرے میں حسن جو بھی پیدا کرے گا ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی انعام سے نوازے گا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اس نازل کردہ کلام کا انکار کریں گے اور ان احکام کی فالسیفیکیشن کریں گے، اولئک اصحاب الجحیم، تو ان کی چلتی ہوئی گاڑی رک جائے گی۔ جہانا چلتے ہوئے کارواں کا رک جانا، کھڈ اور کھائیوں میں گر جانا، کسی چیز کا آگے بڑھنے سے رک کر سٹینڈ سٹل ہو کر آخر میں تباہ و برباد ہو جانا۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے اس حیات پرور اور فلاح کے ضامن نظام کی مخالفت کریں گے اور اس طرح احکام الہیہ کی تکذیب کرنا چاہیں گے تو وہ اپنے آپ کو تنزل اور زوال میں مبتلا کریں گے اور آخر کار تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یہ جو اصحاب الجنہ اہل ایمان، ان کے اندر رفقائے محترم جو نظام چلنا ہے اور جس کی خلاف ورزی کی وجہ سے یہود و نصارہ کے اندر تباہیاں آئی ہیں، اب یہاں سے خطاب کا رخ جو ہے وہ اہل ایمان کو ان چیزوں سے آگاہ کرنے کے لیے ہے کہ جو ان کو تمکن و استخلاف یا ماقبل جو تھا جنات تجری من تحت الانہار، ان سے نکالنے کا باعث بن سکتا ہے اگر اس کی خلاف ورزی ہوئی۔ ارشاد فرمایا، اے ایمان والو لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اے ایمان والو نہ حرام قرار دینا ان خوشگوار چیزوں کو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دی ہیں۔ یہ ماقبل چونکہ رفقائے محترم نصارہ کے دونوں شیڈ آئے، تو جو زوال پذیر نصرانیت تھی، رہبانیت، ترک دنیا، اس کا سب سے بڑا پہلو کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو خوشگوار کائنات، سازگار کائنات پیدا کی ہے، اس پر وہ لات مار کر کیا غاروں میں چلے گئے، ترک دنیا کر دیا، اللہ کی پیدا کردہ تخلیق بالحق سے منہ موڑ لیا، تو دنیا کو دھتکار دیا۔ تو اے ایمان والو تم ان کا طرز عمل اختیار نہ کرنا، لا تحرموا، مت محروم کرنا اپنے آپ کو ان خوشگوار چیزوں سے، اس سازگار کائنات سے، ما احل اللہ لکم، کہ جس کو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادہ رکھا ہے، کھلا رکھا ہے، ولا تعتدوا، اور جو اللہ تعالیٰ نے حدیں ٹھہرا دی ہیں، باؤنڈری لائنز، ان باؤنڈری لائنز کے اندر رہنا۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، جو ان باؤنڈری لائنز کو کراس کرتا ہے یقینی بات ہے کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ اور اس حوالے سے کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، فرمایا کھاتے پیتے رہنا اس میں سے جو اللہ تمہیں عطا کر رہا ہے، لیکن دو شرطوں کے ساتھ۔ ہر حلال نہیں کھانا، ہر حلال کا معنی لا فوڈ، اور آگے ہے طیب کہ وہ تمہارے لیے سازگار بھی ہو، سوٹیبل بھی ہو۔ جس طرح کے مرض کی حالت میں ڈاکٹر صاحب کہہ دیتے ہیں بھئی تم ماش کی دال نہ کھانا، تو ماش کی دال حلال ہوتی ہے لیکن اس بیماری کی کنڈیشنز میں وہ غیر طیب ہوتی ہے، طیب نہیں ہوتی۔ تو ہر چیز جو حلال ہے لازم نہیں کہ ہم اسے کھائیں، اگر وہ ہمارے مزاج کے ساتھ سازگار نہیں، ہمارے ماحول کے ساتھ سازگار نہیں، ہم جس جغرافیائی یونٹ میں وہاں سازگار نہیں، ہم جن موسمی حالات میں ہیں وہاں وہ سازگار نہیں، تو مت کھاؤ۔ واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، اور فرمایا کہ اقدار اللہ کی عطا کردہ اقدار سے ہم آہنگ رہنا، وہ اللہ انتم بہ مؤمنون، کہ تم اس پر ایمان لائے۔ یعنی ایمان باللہ کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ تم اس کی عطا کردہ نازل کردہ اقدار سے ہم آہنگ رہنا۔ آگے فرمایا کہ ایک اور بیماری ہے، وہ کیا؟ وہ یہ کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ بعض اوقات انسان اللہ کی حلال کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو محروم کرنے کے لیے قسمیں کھا لیتا ہے۔ میں یہ چیز نہیں کھاؤں گا، میں یہ چیز نہیں پیوں گا، میں فلاں چیز کو اختیار نہیں کروں گا، فلاں رنگ میں نہیں پہنوں گا، فلاں عورت کے بارے میں یہ نہیں کروں گا۔ تو یہ جو بیکار محض، لغو کہتے ہیں کشتی کا بھنور میں پھنس جانا،
تو فرمایا کہ نہیں پکڑتا اللہ تمہیں تمہاری قسموں کے بارے میں جو تم فضول بیکار تقیہ کلام کے طور پر اور بالخصوص زمانہ جاہلیت میں اور آج بھی عربوں کا باللہ تاللہ واللہ قسم کے بغیر وہ بات ہی نہیں کرتے. تو فرمایا ہے کہ اس حلال و حرام کے باب میں اور زندگی کے جو عمومی انداز زیست ہے اس میں ایسا طرز عمل اختیار نہ کرنا، بیکار قسمیں کھانا اور قسموں سے اپنے صالح ہونے کا یقین دلانا، اس پر جو ایسے تم بیکار محض دل کی ہم آہنگی اور مضبوطی کے بغیر جو کھا لیتے ہو اس پر تو مواخذہ نہیں کرے گا، اور اگر کوئی اسی طرح کرتا ہے اسے چاہیے کہ فوراً چھوڑ دے. وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُّمُ الْأَيْمَانَ، لیکن جو دل کی پوری ہم آہنگی کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ تم ایسا کرو گے تو اس کا مواخذہ بھی ہوگا، اور اس کا اگر تم نے کوئی چیز اس طرح حلال کی اس کو حرام قرار دے دیا، پختہ طریقے سے قسم کھا لی، تو اس کو چھوڑو اور اس کو چھوڑنے کے ساتھ اس کا کفارہ ادا کرو. فَكَفَارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ، اگر تم نے کسی حلال کو اپنے لیے حرام کیا اور اس پر تم نے قسم کھائی تو وہ قسم توڑ دو، اور قسم توڑنے پر تم اس کا کفارہ ادا کرو، تاکہ ہمیشہ تمہیں یاد رہے کہ میں نے ایک اللہ کے حلال کو اپنے اوپر حرام قرار دیا تھا. تو یہ سد باب تھا امت کو رہبانیت سے روکنے کے لیے، ترک دنیا کی طرف جانے سے روکنے کے لیے، اور طیبات سے ہر آن امت کا استفادہ کرتے رہنا اس روش پر قائم رکھنے کے لیے. بس اس کا کفارہ عطا کرو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے سے، اور وہ کھانا کھلانے کا جو انداز ہے من اوسط ما تطعمون اہلیکم، جس طرح کہ تم اپنے گھر والوں کو کھانا کھلاتے ہو. یہ جو اہلیکم ہے رفقائے محترم یہ بڑا اہم ہے. نظام ربوبیت کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، نظام ربوبیت تو ہر شخص کے گھر میں قائم ہے. ہر باپ اپنی اولاد کے لیے نظام ربوبیت کو قائم رکھے ہوئے، ہر باپ جو اپنی چھت کے نیچے اپنے بچوں کو تحفظ دیتا ہے، کھانے پینے کو دیتا ہے، بلکہ جو بیمار ہوتے ہیں ان کی زیادہ حفاظت و نگہداشت کرتا ہے. تو جو تمہارے اہل و عیال میں نظام، ہم چاہتے ہیں کہ یہ اہل و عیال والا نظام پوری امت میں آ جائے، پوری انسانیت میں آ جائے. کہیں باہر سے تو برآمد کرنے والی بات نہیں ہے، درآمد کرنے والی بات نہیں ہے، یہ تو تمہارے اہل کے اندر یہ نظام از خود جاری و ساری ہے. او کس وقت ہو، اور اگر تم 10 مسکینوں کا کھانا نہیں تو ان کو تم لباس دو، تحریر رقبہ، اور اگر یہ بھی نہیں تمہاری حیثیت اس سے بھی زیادہ ہے، غلام ہے، تو تمہارے پاس غلام کو آزاد کرنا ہوگا. فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، اور اگر کسی کے پاس ان تینوں میں سے کچھ نہ ہو تو اسے جو نہ پائے ان میں سے کچھ پس روزے رکھے وہ 3 دن. ذَالِكَ کَفَارَةُ أَیْمَانِکُم، یہ ہے تمہاری اس طرح کی قسموں کا کفارہ. تو جب ایک دفعہ تم نے یہ کیا اور اس کا تمہیں یہ بھگتان بھگتنا پڑا تو اب آئندہ کے لیے توقع ہے کہ تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر تمہیں یہی کچھ کرنا پڑے گا. اور فرمایا کہ اذا حلفتم، جب تم نے حلف کھایا تھا اور اسے تم سے توڑوایا گیا. اور واحفظوا ایمانکم، یہ تو ہیں وہ جھوٹی قسمیں بیکار محض کہ جن کو اللہ تعالیٰ کے حلال کے حوالے سے حرام قرار دینے کے لیے. لیکن واحفظوا ایمانکم، وہ قسمیں جو نظام ربوبیت کو قائم کرنے کے لیے عہد و میثاق کے طور پر ہوں، ان کی پوری حفاظت کیا کرو. اور یہ سب کام، یہ تبیین اللہ کیوں کر رہا ہے؟ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، اللہ اپنے احکام کی اس طرح وضاحتیں کیا کرتا ہے تاکہ مومن قوم اللہ کے قرآن کلام کو بہتر طور پر جان سکے، استعمال کر سکے اور اس سے بھرپور طریقے سے فیض یاب ہو سکے. گویا کہ اگر اللہ کے کلام میں تبیین نہ ہو تو اللہ کے کلام کو ہم استعمال کیا کریں گے؟ اگر اللہ کا کلام سیلف ایکسپلینیٹری نہیں ہے تو اس سے بھرپور نتائج ہم کیا حاصل کریں گے؟ بس یہ ایک سازش تھی کہ اللہ کا کلام تبیین سے فارغ ہے اور انسانوں کے کلاموں اور روایتوں میں تبیین ہے. تو اگر ایسا ہے تو اللہ کے کلام کا وجود اور عدم برابر ہے. لیکن ہمارے اللہ کا کلام متن بھی اپنے اندر رکھتا ہے، شرح و تبیین بھی رکھتا ہے. اس کے نتیجے میں ہم اس کو استعمال کرنا اور اس سے بھرپور فیض یاب ہونا اللہ پاک نے ہمیں اس کا اہل بنایا ہے. تو اس طرح رفقا محترم ہم آیت نمبر 89 پر رکتے ہیں. تو کل آیت نمبر 90 سے شروع کریں گے. یعنی جمعہ ہے تو جمعہ کا یہ اجتماع کل 11:30 بجے ہوگا، 11:30 سے 1:30 بجے تک.
ان آیات جو اگلی آیات ہیں ان کی وہ تبیین کریں گے، اور اس طرح انشاءاللہ العزیز سورۃ المائدہ کا ختم کریں گے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔